السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے درس میں آپ سب کو بتایا گیا تھا، سابق درس میں، کہ معلم اور متعلم کے کیا آداب ہیں۔ حدیث جبرائیل کی شرح سے متعلق جو پہلا حصہ بتایا گیا، اس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یہ اسلام، لفظ اسلام جو مصدر ہے، اسلم یسلم اسلام، باب افعال کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے عربی میں استسلام، اردو میں کہیں گے اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، استسلام کہتے ہیں اسلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب جبریل فرشتہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں اسلام کے سوال کیا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یعنی یہ دو شہادتین ہیں، اس کو شہادتان یا شہادتین کہا جاتا ہے۔ اس میں دو قسم کی گواہی ہے۔ ایک گواہی یہ ہے کہ انسان شہادت دے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا معبود بحق الا اللہ۔ عربی میں اس کی شرح کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ویسے تو دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں، لیکن تمام کے تمام معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی معبود حقیقی ہے۔ تو ایک گواہی یہ ہے کہ انسان مومن مسلم گواہی دے، شہادت پیش کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اور دوسری شہادت، دوسری گواہی یہ دے کہ ان محمدن رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ دو کلمہ کلمہ شہادت کہلاتا ہے، شہادتین کہلاتا ہے یا شہادتان کہلاتا ہے۔ اذان کے اندر بھی یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں آتا ہے، اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی، اس کی بھی گواہی کہی جاتی ہے اذان کے اندر، اقامت کے اندر اور دیگر امور میں۔ تو یہ اسے شہادتان یا شہادتین کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، شجر کی، حجر کی، کنکر کی، پتھروں کی، اصنام کی۔ اور یہ شرک نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شرک چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو بتوں کے نام تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، یغوث، یعوق اور نصر، یغوث اور نصر۔ تو یہ شرک کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، اور آج بھی بہت سارے ملکوں میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، پتھروں کی پوجا ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کی پوجا ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ معبودان باطلہ ہے، لیکن معبود تو ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہمارا معبود ہے، وہ معبود حقیقی ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ الافراد بالالوہیت والعبودیت، کہ اللہ تعالیٰ کو
الوہیت یعنی معبود کے اعتبار سے ایک ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس جملے میں اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ لا الہ اس جملے کے اندر دیگر تمام معبودوں کی نفی کی گئی ہے۔ لا الہ، لا کیا ہے؟ یہ نفی جنس کے لیے ہے۔ نحو کے قواعد میں پڑھے ہوں گے آپ لوگ، نحو کے اندر لا کئی قسموں، لا کی کئی اقسام ہیں۔ اس میں جو لا الہ میں جو لا ہے وہ لا نفی جنس کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اس جملے میں نفی ہے۔ الا اللہ اس میں اثبات ہے کہ اللہ تعالی ہی معبود ہے، اللہ تعالی ہی معبود حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی ہمارا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس میں اثبات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر بھی سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان کیا گیا، تو پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے۔ دوسرا رکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کہ اسلام سے متعلق جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، ایک نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو ادی صلاۃ یعنی نماز ادا کرو نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ تقیم الصلاۃ کے اندر کئی مفہوم ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو ایمان والوں پر، مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ جب نماز کو اس کے وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھے، عصر کے وقت میں عصر پڑھے، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھے، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھے، فجر کے وقت میں فجر پڑھے، اور جو اس کا وقت حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی وقت پر اس کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے حکم دیا ہے اور بتایا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اخلاص و للہیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے کئی فوائد ہیں۔ نماز پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے والا انسان ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، اسے نماز کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش الہی کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے قلبهم معلق بالمساجد، جن کے دل مسجد سے لٹکے رہتے ہیں، مسجد میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ مسجد کی فکر ہوتی ہے، صفائی کی، ستھرائی کی، اس میں انتظام کی، سلام کی، نماز کی، وقت کی، امامت کی، ان سب امور کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو اور ایک وقت کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو دوسرے وقت کی نماز کی فکر لگی رہتی ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں ہے کہ شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ایسا نوجوان جن کی عمر، جن کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، اسے بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جگہ دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تو نماز یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں، چاہے ہم گھر پر ہوں، سفر میں ہوں، مقیم ہوں، مسافر ہوں، بیمار ہوں،
یا صحت مند ہو، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو سو کر نماز پڑھے، لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ تو کلمہ شہادت کے بعد دین اسلام کا اہم رکن نماز ہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ والدین سے کہا، گارجین سے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کی سرزنش کرو، مارو، پیٹو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، تربیت میں، اولاد کی تربیت میں شامل ہے کہ تو ہم خود جب نماز پڑھیں گے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی تربیت کریں گے، اسلامی تربیت کریں گے، خود نماز پڑھیں گے، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، ورغلائیں گے، ترغیب دیں گے۔ اس طرح سے ہم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے اگر ہم اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو نماز کی تلقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھے گا، اور کل قیامت کے دن بہت ساری چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن نماز سے متعلق سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندوں سے نماز سے متعلق ہی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ مرض الموت میں، اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، دنیا سے چل بسے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بےہوشی کے عالم میں، بےہوشی کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی بات نکلتی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ کیا نماز ہو گئی؟ کیا نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ نماز باقی ہے، چلو لے چلو ہم نماز پڑھیں، یعنی اس قدر فکر ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے، نماز سے اپنے آپ کو غافل کر دیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار اے ایمان والو، اے مومنو، تمہیں تمہاری اولاد کی محبت اور مال و دولت کی ہوس، لالچ تمہیں اللہ کے ذکر سے، فکر سے، نماز سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز جو دین اسلام کا اہم رکن ہے اس کا اہتمام کرے اور اخلاص للہیت کے ساتھ نماز پڑھے، سماج و معاشرے کے ڈر سے نماز نہ پڑھے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نماز نہ پڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے نماز پڑھے۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر اخلاص اور الہیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں وہ نماز قبول بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے، ہمیں برائی کرنے سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے سے فائدہ یہ کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، ہم سے کسی قسم کا غلط کام نہیں ہوتا ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے۔ نماز کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارا کیا خیال، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے بدن پر میل کچیل کچھ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ ظاہر بات ہے، ایک انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا، نہائے گا، تو اس کے بدن پر، جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ مٹا دی جائیں گے۔ اس لیے
نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔